السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ سورہ الملک کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں، اس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس کا نام، زمان نزول اور جو مضمون ہے، ٹاپک ہے، تو اس کے تعلق سے چند نکات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن چیزوں کے اوپر ہمیں رہنمائی کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے۔ اب آگے آیت 15 سے 23 تک ان حقیقتوں کی طرف جنہیں انسان دنیا کے معاملات سمجھ کر قابل توجہ شمار نہیں کرتا، پے در پے اشارے کر کے ان پر سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن مجید ہم کو بار بار غور کرنا، سوچنا، تدبر کرنا، اس کے اوپر دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ کیا تم اس کے بارے میں سوچتے نہیں؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اتنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے ان آیتوں کے اندر نشانیاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا یہ ہے کہ انسان ان نشانیوں کو غور کرے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کو پہچانے۔ اللہ معمولی ہستی نہیں ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ فرمایا گیا کہ اس زمین کو دیکھو جس پر تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو۔ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بستے ہیں، سفر کرتے ہیں، اطمینان سے ہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ کتنی رفتار سے زمین اپنے ایکسس پر بھی روٹیٹ ہو رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے، اور سورج کے اطراف بھی ریوالو کر رہی ہے۔ سورج کے اطراف ایک چکر پورا کرنے میں کتنے دن لگتے؟ 365 ڈیز لگتے۔ کس رفتار سے زمین چل رہی ہے سورج کے اطراف؟ مصباح کا ہے، ہاں۔ کس رفتار سے زمین سورج کے اطراف گھوم رہی ہے؟ 44,000 کلومیٹر پر آور۔ امیزنگ سپیڈ ہے۔ اتنی سپیڈ سے اتنے انسانوں کو، اتنے پلانٹس کو، اتنے اینیملز کو لے کر زمین سورج کے اطراف چکر لگا رہی۔ کیا ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ اتنی رفتار سے جا رہے؟ نہیں محسوس ہوتا۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 24 گھنٹے میں جو ایک دن ہوتا ہے ہمارا، تو وہ ایک چکر جو ہے نا وہ اپنے ایکسس پر ریوالو کرتی ہے، ایکسس پر، ہاں، تو وہ 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور یہ کتنی سپیڈ سے کرتی ہے؟ 1000 کلومیٹر پر آور۔ 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے اپنا ایکسس پر۔ تو یاد رکھو، یہ چیز یاد رکھو، یہ بڑی زبردست نشانیاں ہیں یہ اللہ کی۔ تو اس پورے کائنات کے اندر زمین صرف تنکے کی مانند ہے، تنکے کی مانند، تو اتنی سپیڈ سے تو اللہ تعالیٰ انسان کو غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کی دعوت دے رہا ہے۔ تو جو ہم اس زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بستے ہیں، رہتے ہیں، اور اپنا رزق بھی ہم حاصل کرتے ہیں، اللہ ہی نے اسے تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے۔ اللہ نے تابع کر رکھا ہے، ہم اسے جیسا چاہے ویسے
استعمال کرتے ہیں، کتنا ہم کنسٹرکشن کا ایکٹیویٹی ہمارا ہو رہا ہے، ہاں کتنی زمینیں کھودی جاتی ہیں، کتنے پہاڑوں کو لیول کر کے نئے نئے کنسٹرکشن آتے ہیں، لیکن ایک جگہ کا پہاڑ، ایک جگہ کی مٹی کھودی جاتی، دوسری جگہ لیے یہ کی جاتی، تو اس کے باوجود بھی زمین کا بیلنس جو ہے آؤٹ نہیں ہوتا، ڈھلک نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کیا بتایا کہ ہم نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، کیوں؟ تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے کسی طرف۔ اتنی بڑی نشانی ہے، اور جو پہاڑ ہم دیکھتے اس پہاڑ کی ہائٹ سے زیادہ پہاڑ نیچے زمین میں ہے، تو اتنا ہے۔ اب یہ سوچو کہ کون سا پائلٹ چلا رہا ہے اس زمین کو، کون سا فیول اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے اتنی رفتار سے یہ بڑھ رہی ہے، یہ غور کرنا چاہیے یہ۔ اور کبھی ہم نہیں دیکھتے کہ 24 گھنٹے دن ہے یا 24 گھنٹے رات ہے، کبھی ہم کو نہیں دیکھتے، وہ تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی چل رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ ابھی گاڑی ہے، گاڑی کے اندر بغیر پیٹرول کے آگے نہیں جاتی ہے، نہیں جاتی ہے، پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے۔ تو یہ اتنی زمین اتنی رفتار سے چل رہی، اس میں کون سا پیٹرول ہے؟ کیا ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے چل رہی ہے؟ ہاں پھر اتنا سے تمام لوگ زندگی ادھر بس رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، پھر رزق ہم کو مل رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، ایسے اپنے آپ نہیں ہو رہی چیزیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے کہتا ہے۔ پھر انسان اسے جیسا چاہے ویسے استعمال کر رہا ہے۔ آئرن کتنا نکالتے ہم زمین کے اندر سے، گولڈ کتنا نکالتے ہم، پلیٹینم، یورینیم، نیوکلیر انرجی کے لیے یورینیم لگتا، یورینیم کتنا نکالتے ہیں، کتنے معدنیات جو منرلز ہم اس زمین کے اندر سے نکالتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے تابع کر رکھا ہے، ہم اسے یوز کر رہے ہیں۔ سورہ زلزال میں ہم نے پڑھا نا، قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، زمین بھی، ارتھ بھی ہے، کیا گواہی دے گی؟ کہ یہ انسان نے میری زمین پر، میری پیٹھ پر کیا کیا کام کیا، اندھیرے میں کیا کیا، اجالے میں کیا کیا، جنگل میں کیا کیا، تمام گواہی دے گی۔ کیوں گواہی دے گی؟ چونکہ اللہ کا حکم ہو گیا کہ وہ اسے گواہی دے گی۔ تو اب سائنٹسٹ نے زمین کے اندر سلیکا کر کے مٹیریل، سلیکون ویلی نام سنے نا، سلیکون ویلی امریکہ میں ہے، وہ کمپیوٹرز، آئی ٹی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کے لیے مشہور ہے، اسی سے نام ہے سلیکا۔ جو یہ ہے منرل ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت، کیریکٹرسٹک رکھا کہ یہ جو ہماری آواز ہے، ان آوازوں کو سٹور کرتی ہے، ساؤنڈ جو ہے سٹور کرتی ہے، تو اسی لیے سلیکون ویلی کرے گا۔ اور جو ٹیپ ریکارڈ ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، ان تمام چیزوں کے اندر جو چپس آتے ہیں، سلیکون چپس آتے ہیں، تو وہ چپس کی خاصیت یہ ہے کہ آواز کو سٹور بھی کرتی ہے اور بوقت ضرورت ریپروڈیوس بھی کرتی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ حیرت انگیز ہے تمام چیزیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہماری آوازیں ہیں، ان آوازوں کو ریپروڈیوس کرے گا، بلکہ جو ایکشن ہم کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، ان چیزوں کو ریپروڈیوس کرے گا۔ آج ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، موبائل کیا ہے؟ موبائل کے ذریعے سے ہم تمام چیزیں ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ریپروڈیوس کرتے ہیں، تو یہ سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل۔ جب انسان ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا اتنا سب کر سکتا ہے موبائل کے ذریعے سے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، تو کیا وہ اللہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، تو کیا وہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ آخرت کے دلائل ہیں، یہ کہ آخرت ہوگی، اور آخرت میں جو ہے تم سے جواب دہی ہوگی۔ تو یہ چیزیں غور کرنے، تو یہ نشانیاں کیا کرتے ہیں؟ ہمیں آخرت کے دلائل دیتے ہیں اور ہمارا ایمان مضبوط کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ یقین ہے، کس پر؟ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، آخرت میں جنت، دوزخ، تمام فرشتے، ملائکہ، کتابیں، آخری کتاب قرآن مجید، تو یہ ایمان، تو یہ ہمارا یقین ہے، یہ اس کو مضبوط کر۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر کہاں دکھتا؟ ہمارے عمل میں دکھتا ہے، ہمارا عمل ویسا ہوتا۔ ہم نماز ہمارے ماں باپ کے لیے نہیں پڑھتے،
رشتہ دار کے لیے نہیں پڑھتے، بھلائی کے کام ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے، اللہ کو خوش ہونے کے لیے کرتے. یہ کانسیپٹ سے ہمیں زندگی گزارنا. جو بھی ہم کریں اللہ کے لیے کریں. ہاں، ماں باپ ان کے لیے نہیں. یہ یاد رکھو، جو بھی کریں اللہ کے لیے اور اللہ راضی ہو کر کے. تو اللہ نے تابع کر رکھا ہے، ورنہ اگر اللہ چاہے کسی وقت بھی اس زمین میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے کہ تم پیوند خاک ہو جاؤ. ہاں، زلزلہ کتنا بھیانک ہوتا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. زمین کا ایک پورشن نہیں ہلے گا بلکہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا ڈالے گا. ہاں، کیسا ہوگا وہ منظر، کتنا بھیانک ہوگا. اور زلزلہ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں سیکنڈس میں آتا ہے، 30 سیکنڈس 40 سیکنڈس، 1 منٹ سے بھی زیادہ نہیں ہوتا. ہاں، 1981 میں آیا تھا نا لاتور میں زلزلہ. ہاں، ہم یہیں سے باہر نکل کے گھر کے باہر بھاگے، کتنی ہلاکتیں ہوئے. ہاں، ہارڈلی سیکنڈس کے اندر جو وہ چیز ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کن فیکون ہو جاتی ہیں. پھر ایسا ہوا کا طوفان اللہ تعالیٰ لا سکتا جو تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے. ہاں، دیکھتے ہیں نا کہ ہم ہوائیں بھی یو ایس میں بار بار ہم دیکھتے ہیں نا. ہاں، یہ ٹورنیڈوز آتے ہیں اور ہواؤں کی رفتار جو ہے 160 کلومیٹر پر آور یا 200 کلومیٹر پر آور. تو یہ رفتار کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو بنایا چیزیں وہ ٹھہر نہیں سکتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اگر چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے. ہاں، تہس نہس کر کے دیں. سونامی 2006 کے اندر جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کتنی تباہی. یہ معمولی تھوڑی سی دیر کے لیے سونامی کیا ہے، جو زمین پر جو زلزلہ آتا وہ پانی میں زلزلہ ہے. پانی میں جب زلزلہ آتا تو لہروں کی جو ہے ہائٹ مور دین 100 فیٹ 150 فیٹ اور پورا تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کر سکتا ہے. پھر آگے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، خدا ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے. پرندے، کتنی چھوٹا سا پرندہ ہے وہ، کون سی ایسی انرجی ہے جس سے وہ کئی کلومیٹر چلتا ہے. ہاں، یہ بھی بڑی حیرت انگیز نشانی ہے. ابھی دیکھو بعض پرندے ایسے ہیں جو نارتھ پول سے ساؤتھ کی طرف آتے ہیں اور پھر ٹھنڈی سے گرم علاقے میں جاتے ہیں، گرم سے ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں. اور وہ پرندے ایسے ہیں 3000-4000 کلومیٹر نان سٹاپ فلائی کرتے ہیں. یہ جو پیسیفک اوشن ہے، انڈین اوشن ہے، آرکٹک اوشن ہے، اٹلانٹک بڑا اوشن ہے، امریکہ سے نکل کے کہاں تک جاتا ہے وہ. تو 3000 کلومیٹر نان سٹاپ سفر کرنا ایک پرندہ، امیجن کرو کیا غذا، کتنا ٹائم لگتا. ہاں، پھر اس کے اندر کون سی طاقت ہے، انرجی ہے جو مسلسل فلائی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ یہاں پر سورہ ملک کے اندر کر رہا ہے. تو سائبیرین کرین، ہاں، اور بھی پرندے ہیں اس کے علاوہ. تو ایک اور بھی پرندے ہیں جو نان سٹاپ فلائی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے، کون ہے جو ان کو چلائے ہوئے. تو انسان ان پر اگر غور کرے تو اس کی حقانیت سامنے آتی ہے. ہاں، معمولی ہم اگر ایک وقت کھانا نہیں کھائیں تو ہم جو ہے زیادہ کام نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، ہاں، زیادہ دوڑ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں، پھر ہمارے اندر کمزوری آتی ہے. لیکن یہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ کیسے تو یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں پر غور کرنا، غور کر کے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل. تو اللہ تعالیٰ ان آگے سورہ ملک کے اندر سوال کر رہا ہے اڑنے والے پرندوں کو دیکھو. پھر جواب یہ ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے، انہیں اللہ ہی نے جو انہیں پکڑے ہوئے. غذا بھی نہیں کھاتے وہ لوگ، اتنا لمبے کلومیٹر ٹریول کرتے غذا بھی نہیں کھاتے. ہاں، ایسے ایسے معجزے ہیں، ایسے ایسے نشانیاں ہیں. ہاں، آرکٹک اور انٹارکٹیکا میں ایسے پانی کے جانور ہیں 6 مہینے میں ایک دفعہ کھانا کھا لیا تو پھر اگلے 6 مہینے کے بعد ہی کھاتے ہیں لوگ. کھانے کا ٹینشن ہی نہیں ہے ان کو، ایک دفعہ کھا لیے 6 مہینے بعد. تو ایسے
تو اللہ تعالیٰ غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ پھر اپنے تمام ذرائع وسائل پر نگاہ ڈال کر دیکھو، اللہ اگر تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کون تمہیں اس سے بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کون تمہیں اللہ سے بچا سکتا؟ کسی میں ہے وہ طاقت؟ کسی میں ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہاں تو اور اللہ اگر تمہارے لیے رزق کے دروازے بند کر دے تو کون انہیں کھول سکتا ہے؟ رزق کے دروازے کیسے؟ قحط آ گیا، فیمین آ گیا، پانی نہیں برسا، پانی 2 سال 3 سال نہیں برسنے دو، کتنا زبردست قحط آ جاتا، پھر رزق نے۔ تو یہاں پر وہ بھی کہ اگر اللہ رزق کے دروازے بند کر دے تو کون ہے جو ان کو جو ہے یہ دروازے کھول سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں، فیکٹ سے تم کو آگاہ کرنے کے لیے موجود ہے، مگر انہیں تم حیوانات کی طرح دیکھتے ہو۔ تم اگر جانور کی مانند دیکھیں گے تو اللہ کا قصور نہیں۔ جانور کی مانند کیسے؟ جانور کو بھی آنکھ ہے، جانور کو بھی کان ہے، جانور کو بھی دل ہے، لیکن جانور کی جو آنکھ ہے وہ اس سے بصیرت، اس سے کچھ ہدایت، اس سے کچھ انکشاف، اس سے کچھ رہنمائی حاصل نہیں کرتی۔ جانور کی آنکھ میں انسان کی آنکھ میں جو ہے نا فرق ہے، اور اسی طریقے سے انسان کے اور اس کے جانور کے کان میں بھی فرق ہے، دل میں فرق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جانوروں سے اونچا درجہ دیا، تاکہ انسان سوچے، سمجھے، غور کرے، تدبر کرے، عقل دیا، اس سے کام لے، ہوا سے خمسہ سینسس دیا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بقا انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم رکھیں گے۔